نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حیات المسلمین میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جتنی بھی کتابیں ہیں ان سے جمع کر کے ایک اچھے طریقے سے کچھ علماء نے جمع کیا سلسلوں کو اور مختلف عنوانات سے چیزیں سمجھائیں، تو یہ ہے روح ہفتم، ساتویں روح گویا اللہ والوں کی صحبت۔ ان سے اچھی باتیں سنیں اور ان سے اچھی خصلتیں سیکھیں، اور جو نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کے اچھے حالات کی کتابیں پڑھ کر یا پڑھوا کر ان کے حالات معلوم کرنا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے گویا ان کے پاس ہی بیٹھ کر ان سے باتیں سنی اور اچھی اچھی خصلتیں سیکھ لیں۔ چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات کا بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ اور بدون کسی یعنی بغیر کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے، اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی۔ اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے، اور اسی طرح بری صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت ہو، یعنی کچھ بیر منیمم کچھ نہ کچھ، اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، شرک و بدعات اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، لین دین صاف ہو، حلال اور حرام کی احتیاط ہو، اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں، مزاج میں عاجزی ہو، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو، غریبوں اور حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں، خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہو، دنیا کا لالچ بھی دل میں زیادہ نہ رکھتا ہو، دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو، ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہو، جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں اس کی صحبت اکسیر ہے، اور جس شخص کو ان باتوں کی پوری پہچان نہ ہو سکے اس کے لیے یہ پہچان ہے کہ اپنے زمانے کے یعنی جو خود نہ جان سکے کہ کس میں یہ چیزیں موجود ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کس میں ہے، پہچانتے نہیں، اتنا وقت ہی نہیں گزارا، اتنا جانتے نہیں، تو اس کے لیے پہچان یہ ہے کہ اپنے زمانے کے نیک لوگ جن کو اکثر مسلمان عام طور پر نیک سمجھتے ہوں، علماء بزرگ اچھے اللہ والے، ایسے نیک لوگ جس شخص کو اچھا کہتے ہوں اور 10-5 بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری باتوں سے دل ہٹنے لگے، یعنی پہلی شرط تو یہ ہو گئی کہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی اچھے لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ کس کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھا دوسری چیز کہ 5-7 دفعہ اس کے پاس گئے تو اب اس کی باتیں سن کر دل سے برائی سے نفرت ہو رہی ہے، دل میں اچھے کاموں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، نیک باتوں کی طرف دل مچلنے لگے، جھکنے لگے، تو بس تم سمجھ لو کہ یہ اچھا ہے، اس کی صحبت اختیار کرو۔ اور جس شخص میں یہ بری باتیں دیکھو، بغیر کسی سخت مجبوری کے اس سے میل جول مت رکھو، تو اس میں وہ ساری دوستیاں، سارے اپنے کام جاب پہ ایسے لوگ جس سے مجبوری کے ذریعے میں رابطہ رکھنا ہے، پارٹنر ہے بزنس میں، پرانا دوست ہے، اسکول اور کالج کے پرانے ایسے لوگ، ان کو حقیر سمجھے بغیر، ان کے بارے میں دل میں کوئی برائی لائے بغیر، بس یہ سمجھنا کہ وہ ان کا کوئی اور راستہ ہوگا، اللہ ان کو اپنے طور پر، جس طرح مجھے بظاہر ان کے اندر ان کچھ چیزوں سے ایسا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے لگ جائے گا کنٹیجیس، ان کو کووڈ ہوا ہے، جب چھینک رہا ہو کووڈ اور کھانس رہا ہو، اس کے پاس جا کے کوئی نہیں عقل مند بیٹھتا، نہیں بیٹھتے تھے نا، بہت قریبی بھی ہوتا تو اپنے اماں ابا سے بھی دور تھے، تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ان کو اس وقت اگر کووڈ ہے تو مجھے لگ جائے گا، میں کمزور آدمی ہوں، مجھے کینسر ہے، اس کو تو صرف کووڈ ہے، میں اس سے زیادہ حقیر ہوں کیونکہ مجھے کینسر ہے روحانی، تو مجھے اگر اس کی چھینک بھی لگی تو وہ تو کووڈ برداشت کر کے نکل جائے گا، سیٹ ہو جائے گا، کچھ عرصے میں اس کو اوور کم کر لے گا، میں مر جاؤں گا اسی میں، میرے ایمان کی تو خیر نہیں ہے اس میں، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے، ان کی تحقیر دل میں نہ لائے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہ پھر ایسے کاموں میں خود بھی مبتلا ہو، اپنی اوقات کیا ہے، تو حقیر سمجھے بغیر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے نہیں، لیکن اس لیے کہ یہ سمجھے کہ میرا امیون سسٹم تو اتنا خطرناک ہے کہ میرے ایمان کو خطرہ ہے، تو ان سے بچے، وہ بہت اچھے ہوں گے، اللہ جانتے ہیں ان کا کیا آگے مقام ہوگا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت مقبول ہو، میں نہیں جانتا، اس کو میں جان بھی نہیں سکتا، مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے، مجھے تو اپنے آپ کو سیف چلانا ہے، بچانا ہے، میرا معاملہ بہت خراب ہے، تو یوں کر کے بچ کے سائڈ میں ہو جائے، کسی سخت مجبوری کے بغیر ان سے میل جول مت رکھو، اس سے دین تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی تو جان کا کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے، اور کبھی مال کا کہ بری جگہ خرچ ہو گیا، یا دھوکے میں آ کر کسی کو دے دیا، خواہ محبت کے جوش میں آ کر مفت دے دیا، خواہ قرض کے طور پر دیا پھر وصول نہ ہوا، اور کبھی آبرو کا کہ بروں کے ساتھ یہ بھی رسوا اور بدنام ہوا،
اور جس شخص میں یہ اچھی علامتیں معلوم ہو، جس شخص میں نہ یہ اچھی علامتیں جو بتائی گئیں وہ معلوم ہو اور نہ بری علامتیں، اس پر گمان تو نیک رکھو. اب یہ ان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں آپ کنفرم نہیں ہو، مگر ان کی صحبت اختیار مت کرو. سیف بھی کھیلو اس طور پر کہ اس کا تمہیں اثر منفی نہ ہو جائے. اور برا گمان تو میں نے بتایا اس سے اوپر والے کے بارے میں بھی نہیں رکھنا، یہ آگے آ جائے گی بات. کسی کے بارے میں برا گمان تو رکھنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا بعد میں کیا حال ہوگا. ابھی گناہ کر رہا ہے، یہ گناہ تو غلط ہے، اس گناہ سے تو مجھے نفرت ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن یہ تو ابھی ہے، اس میں ہو سکتا ہے اور بہت سی نیکیاں ہوں. میرے اپنی بہت ساری گناہ جو میرے سامنے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ خطرناک مریض سمجھے اس کے مقابلے. غرض تجربے سے نیک صحبت کو دین کے سنورنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے، اور اسی طرح صحبت بد کو دین کے بگڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں بڑا دخل ہے. اب چند آیتیں اور حدیثیں صحبت نیک کی ترغیب میں اور صحبت بد کی مذمت میں لکھی جاتی ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین، بار بار یہ آیت آپ سنتے ہیں. اور ساتھ رہنے میں ظاہری صحبت بھی آ گئی اور ان کی راہ پر چلنا بھی آ گیا. کمپنی میں بیٹھ کے انہی کے راستے کو پکڑ بھی لینا ہے. کونو یہ استمرار کا صیغہ ہے، ماضی یہ مضارع سے بنتا ہے جس میں استمرار پایا جاتا ہے. رہو، رہ پڑو، رہو ان کے ساتھ، ویسے ہی ہو جاؤ. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے مخاطب جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا. اللہ حکم دے رہے ہیں ہمیں قرآن میں، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر تجھ کو شیطان بہلائے، یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے، تو جب یاد آئے تو یاد آ جانے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو. اور اس سے ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا کہ کچھ مجلس تکذیب کی تخصیص نہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے، یعنی ایسے بڑی مجالس کا مسئلہ نہیں کہ جس میں باقاعدہ انکار ہی کیا جاتا ہو، بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے اس دین کو جس کا ماننا ان کے ذمہ فرض تھا، یعنی اسلام کو لہو و لعب بنا رکھا ہے. یعنی اسلام قبول نہیں کیا ہے یا اسلام کو کھلونا بنا دیا ہے. ہنسی مذاق کرتے، لطیفے سناتے ہیں. تو آپ دیکھ لیے آس پاس کمپنی دوستوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو باقاعدہ دین کے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی کوئی ایسی واضح چیز کا، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں اس پر خوب، مولویوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کبھی قرآن و حدیث سے کسی خاص مسئلے کو لطیفہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اس پہ کہانیاں طنز جملے کستے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ایمان کے لیے بہت خطرہ ہے. یعنی نیک اچھا برا ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایمان جانے کا خطرہ ہے. کیونکہ اس کو خاموشی سے قبول کرتے رہنا، برداشت کرتے رہنا، سنتے رہنا، آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے زنگ لگتا ہے تو ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے ایسی جگہ پر بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جن لوگوں کو مانتے کے پاس بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان میں سب سے اچھا کون ہے کہ اسی کے پاس بیٹھا کریں. آپ نے فرمایا، ایسا شخص جس کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے لیے سب سے اچھا وہ ہے کہ جب تم اس کے پاس بیٹھو، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ تمہیں اللہ یاد آ جائے. یعنی اس کا بولنا تمہارے علم میں ترقی دے، اس کا علم تم کو آخرت کی یاد دلائے. اسی طرح ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید ابو امامہ کا قول ہو، تب بھی حدیثی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا تو علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمے لازم پکڑ لے اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو بارش سے، موسلادھار بارش سے زندہ کر دیتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے ہی تعلق سے، میری ہی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو میرے ہی علاقے سے، میرے ہی تعلق سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں. یہ تو امید کرتے ہیں کہ ہم سب کو حاصل ہے، کہ ہماری رشتہ داریاں، دوستیاں، کوئی بزنس، کوئی ڈیل ایسی نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، صرف اللہ کی وجہ سے، خالص ایک اللہ کے دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ملتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ صفت حاصل ہو جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشین اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے ہو. یہ مثال ہے نیک صحبت کی، اور ایک شخص بھٹی کو دھونک رہا ہو. یہ مثال ہے بد صحبت کی. وہ مشک والا تو تجھ کو دے گا
کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا، اور اگر نہ بھی دیا تو اس سے تجھ کو خوشبو تو پہنچ ہی جائے گی، اور بھٹی کا دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا، اور اگر کوئی چنگاری آ پڑے اور اگر اس سے بچ گیا تو کم از کم گندی بو تو تجھے نقصان پہنچائے گی ہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو بجز ایمان والے کے، نیک لوگوں کے، غیر ایمان والوں کے پاس مت بیٹھو، ان کا عمل بھی ہو، سب کچھ ہو۔ یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس بھی مت بیٹھو۔ بس پورا قابل صحبت وہ ہے جو مومن ہو، خصوصاً جو مومن کامل ہو، یعنی دین کا پورا پابند بھی ہو۔ تو علماء ہے، ظاہر بات ہے، اللہ والے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، ان میں بھی کچھ خراب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایسے علماء جن کے پاس اور علماء جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ جوہری شناسہ ہوتا ہے، آگے کون کتنا قیمتی ہے۔ جب علماء جا کے بیٹھ رہے ہوں جس اللہ والے کے پاس، تو سمجھنا چاہیے کہ یہی وقت کا ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس مجھے بیٹھنا چاہیے، ایکسس بھی ہو۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس دین کا بڑا مدار ہے، جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو۔ ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو، جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسرے جب تنہا ہوا کرو تو جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو، اور تیسرے اللہ ہی کے لیے محبت رکھو، اللہ ہی کے لیے بغض رکھو۔ یہ بات تجربے سے بھی معلوم ہے کہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں، سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا صحبت نیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دفعہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے قائم ہیں، ان میں کھلے دروازے ہیں جو تیز چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے یعنی دین کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہوں، اور جو اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہوں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ نہ سکونت کرو نہ ان کے ساتھ یکجائی کرو، یعنی کہ ان کی مجلس میں بھی مت بیٹھو، جو شخص ان کے ساتھ سکونت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان سب آیتوں اور حدیثوں سے مدعا ایک جز کا ثابت کرنا ہے تو ظاہر ہے، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور اچھی خصلتیں سیکھیں، یہ بات تو ظاہر ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے۔ اب مدعا کا دوسرا جز رہ گیا، یعنی جو لوگ نیک گزر گئے ہوں، کتابوں سے ان کے اچھے حالات معلوم کرنا کہ اس سے بھی ویسے ہی فائدے ہوتے ہیں تو جیسے ان کے پاس بیٹھنے سے ہوتے تھے۔ تو آگے اس دوسرے جز کا بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں کے قصوں میں ہم نے یہ سارے مذکورہ قصے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ سب قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان فرمائے ہیں، جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اس لیے کہیں کہ تاکہ آپ کے دل کو قوت ہو، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل میں قوت پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے قصے سنا کے اللہ یہ فرما رہے ہیں، ہم نے اس لیے پیش کیا تھا کہ دل میں اطمینان ہو۔ یہ ایک فائدہ ہے نیکوں کے قصے بیان کرنے کا کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے، جیسے وہ حق پر مضبوط رہے ہم کو بھی مضبوط رہنا چاہیے، اور جس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اسی طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو یہاں دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور وہاں اس روز بھی مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے، مراد اس سے قیامت کا دن ہے، اور وہاں کی مدد تو ظاہر ہے کہ حکم ماننے والے ظاہر میں بھی کامیاب ہوں گے اور نافرمانی کرنے والے ناکام ہوں گے۔ یہاں کی مدد کبھی تو اسی طرح کی ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرح کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ اول بے حکموں کو حکم ماننے والوں پر غلبہ ہوگا، یعنی مسلمانوں کو کبھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، مگر من جانب اللہ ان سے بدلہ ضرور لیا جائے گا، چنانچہ تاریخ میں اس کی بھی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں۔ کبھی اگر مسلمان مغلوب بھی نظر آ رہے ہوں تو اس سے فکر کی بات نہیں، یہ وقتی چیز ہے، کسی امتحان کے تحت، کسی حکمت کے تحت بعد میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ ان کو غالب کر دیتے ہیں۔ اور ان قصوں سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے دین پر مضبوط رہنے میں آخرت میں وہ بڑھے رہیں گے، جس کی خبر کئی قصوں کے بعد اس ارشاد میں دی گئی، یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے ہے، اسی طرح ہم بھی اس بڑے
اس بڑھے رہنے کا وعدہ، ہم سے بھی اس بڑھے رہنے یعنی آگے بڑھ جانے والے درجوں کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ متقی ہیں وہ کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا اختیار کرے جو گزر چکے ہیں، کیونکہ زندہ آدمی پر تو بچل جانے کا، راہ سے ہٹ جانے کا بھی شبہ ہوتا ہے، اس لیے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت تک اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ راہ پر رہے۔ یہ لوگ جن کا ہمیشہ کے لیے طریقہ لیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور عادات کو سند بنا لو، پکڑ لو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کے اخلاق اور عادات کا اختیار کرنا تبھی ممکن ہے جب ان کے واقعات معلوم ہو، تو ایسی کتابوں کا پڑھنا اور سننا یہ ضروری ٹھہرا۔ اس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء اور علماء اور اولیاء کے قصے بمصلحت ان کی پیروی کرنے کے مذکور ہیں جو ارشاد میں مذکور ہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی ان مقبولین کے قصے بکثرت مذکور ہیں، چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص کو ایک مستقل حصہ قرار دیا گیا۔ اس سے بھی ایسے قصوں کا مفید اشتغال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے قصوں کی کتابیں لکھنے کا اہتمام رکھا ہے۔ اب میں ایسی چند کتابوں کے نام بتلاتا ہوں کہ ان کو پڑھا کریں یا سنا کریں۔ اگر سنانے والا عالم مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ جو بھی مل جائے۔ ایک کتاب ہے حبیب الہ، نشر الطیب، مغازی رسول، قصص الانبیاء، مجموعہ فتوح الشام والمصر والعجم، فتوح العراق، فتوحات فردوس آسیہ، حکایات الصالحین، تذکرۃ الاولیاء، انوار الحسین، نزہۃ البساتین اور امداد المشتاق اور نیک بیبیاں۔ اس طرح کی بہت اور کتابیں بھی ہیں، اب تو بہت ساری اور آ گئی ہیں، تو حضرت نے 100 سال پہلے لکھا۔ خلاصہ یہ کہ بہت سی ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں انبیاء کے تذکرے وغیرہ، سلسلے وغیرہ ہیں، تو ان کو پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کے تذکرے، اچھے اچھے لوگوں کے تذکرے، اپنے موجودہ زمانے کے جو علماء گزرے ان کے بھی واقعات پڑھنے کا بڑا فائدہ، اہتمام اس لیے کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ خیال میں آ جاتا ہے کبھی کبھی آج کل ہم ذہین زیادہ ہو گئے، انٹلیکچوئلز ہیں، اس لیے تو ہمیں یہ لگتا ہے وہ تو بڑے لوگ تھے نا، ہم کیسے کریں، پریکٹیکل نہیں ہے، اب دنیا بدل گئی ہے، ہماری 9 to 5 تو جاب ہوتی ہے، ہم کیسے کریں گے وہ سب۔ تو جو آپ کے ساتھ گزرے ہیں ابھی پچھلے 50 سالوں میں، 40 سالوں میں، 100 سالوں میں، ان کی زندگی دیکھ لو تو پتہ چل جائے کہ وہ تو اسی طرح سے گزرے ہیں 9 to 5 جاب کے ساتھ، تو وہ کیسے کرتے رہے۔ تو اس سے زندگی میں ذرا زیادہ، یعنی ہم چھوٹے ہیں تو پہلے چھوٹوں کو پڑھ لیں، پھر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ وہاں پہنچ جائیں گے صحابہ تک۔ تو صحابہ کو پڑھنا چاہیے یقیناً، لیکن آج کل کے لوگوں کو بھی کچھ پڑھنا چاہیے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور توفیق